السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 19 کا، پارہ نمبر 15 ہے اور سورہ کہف چل رہی ہے، آیت نمبر 50 سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں نہ کیا اس نے؟ کانا من الجن، کیوں نہ کیا اس نے؟ کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ پھر کیا ہوا؟ افتتخذونہ، اپنے رب کی نافرمانی کی تو کیا تم، اور اس نے کیا کہا کہ کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شیطان نے میری نافرمانی کی، اور ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم اس شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، وہ ہاں من کم بجے دونی، دوسرے کھانا یعنی مجھے چھوڑ کر تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو۔ انسان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ انسان شیطان سے اور اس کی فوج سے، اس کے دوستوں سے دوستی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس شیطان نے میری نافرمانی کی، اور تم میری نافرمانی کرتے ہو، اور تم جو ہو اس شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو، تو یقیناً پھر تم بھی میرے نافرمان ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ جنہوں نے شیطان کو اور اس کے پیروکاروں کو اپنا دوست بنایا، تو یقیناً وہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ فرشتہ ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں اس قسم کا وہم و گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ جن تھا۔ شیطان اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی نہ کرتا۔ یہ فرشتوں کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کو فوراً ہی بجا لے آتے ہیں۔ گناہ کا انجام کیا ہے کہ شیطان پر اللہ تعالیٰ نے ازلی لعنت ڈالی ہے۔ شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے سجدہ نہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ تو شیطان نے آگے سے جواب دیا کہ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ تو رب العزت نے پھر سورہ حجر میں پھر فرمایا، اس کی جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے فرمایا کہ پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو مردود قرار دے دیا۔ ہم بچوں کو اس کی شرارت پر بھی کہتے ہیں کہ بچہ شیطان ہے، تو کبھی بھی یہ لفظ بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ شیطان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ما اشدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے کے وقت میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کی پیدائش پر شیطان کو نہ حاضر کیا اور نہ ہی اس سے مشورہ کیا، اور نہ ان کی اپنی پیدائش پر، جب شیطان کو بنایا جا رہا تھا تو اس کی پیدائش پر بھی میں نے اس کو حاضر نہیں کیا۔ وہ تو تم جیسے میرے غلام ہیں۔ آسمان کی پیدائش پر شیاطین کو نہ حاضر کرنا اور اس سے مشورہ نہیں لیا گیا، بلکہ یہ سب کے سب میرے غلام ہیں جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، پھر وہ کسی چیز کے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، کائنات کی کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پہلے موجود ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیں، پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہوتے تو وہ یقیناً آ جاتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے ان کا کوئی مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یعنی جس کے لیے میرا رب اجازت دے گا، صرف وہی کسی کی شفاعت کرنے پر قادر ہوگا، مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، حتیٰ کہ وہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ بھی یہی بات کہیں گے کہ جو بات رب نے کہی تھی وہ سچ اور حق ہے۔ پھر رب کائنات جو آخر میں آخری حصے میں آیت کے فرماتے ہیں وَمَا كُنتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ رب العزت نے فرما دیا کہ میں گمراہوں کا مددگار نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کائنات کی تدبیر کا کچھ حصہ ان کے حوالے کر دے۔ وہ تو رب سے دشمنی کرتے ہیں اور مخلوق کو دشمنی پر ابھارتے ہیں، اس لیے وہ اس لائق نہیں کہ قریب آنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اب کائنات نے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ جس دن اللہ تعالیٰ جس دن وہ اللہ کہے گا، یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ موبقہ، ہم ان کے درمیان میں جب وہ شریک ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان میں ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی مشرکوں اور ان کے شریکوں کے درمیان ہلاکت کا گہرا گڑھا حائل کر دیا جائے گا، جو انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے گا۔ اس وقت ان کی دشمنی ظاہر ہو جائے گی۔ رب العزت سورہ الاحقاف میں فرماتے ہیں کہ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وہ انکار کر دیں گے کہ کہ تم تو ہماری عبادت ہی نہ کرتے تھے۔ وہ ہر چیز سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اگلی آیت میں رب العزت فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم آگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ یقین کر جائیں گے، اپنی آنکھوں سے جب آگ کو دیکھیں گے تو پھر وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ یعنی کوئی مصرفہ، یہ جو صرف ہے نا، علم الصرف، اس میں بھی پھیرا جاتا ہے، صیغوں کو، الفاظ کو ایک 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 رخ سے دوسرے رخ میں پھیرا جاتا ہے، یعنی وہ وہاں سے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہ وہاں سے کوئی بھی پھیرنے کی جگہ نہیں پائیں گے جہاں سے وہ پھر سکیں، جہنم سے دور نہیں ہو سکیں گے، جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے، کوئی ایسا رستہ نہ ہوگا جہاں سے وہ بھاگ سکیں، بلکہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے جو جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے، ہم ان سب کو اس پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ دیکھیے کہ یعنی کہ وہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں نا، تو اس میں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی وہاں سے ویکس کرواتا ہو یا پھر ان کی تھریڈنگ کرواتے ہوں، اگر آپ پیشانی کے بالوں سے، تو وہ سب سے زیادہ سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر ان کو اس میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔
پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں تو بھی وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں ہمیں اٹھا دے گا۔ ہمارے اس عرض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے، اور وہ سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب یہ بات کیوں یہ کہی گئی؟ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ چلو آج نہیں ہم کل کر لیں گے، دیکھیں گے، یعنی ہم توکل زیادہ رکھتے ہیں عمل کرنے سے زیادہ۔ ہاں، ہمارا عمل توکل کس بات پر ہوتا ہے؟ ہمارا نیکی کرنے کے معاملے میں ہمارا توکل زیادہ ہے۔ ہاں، اگر ہم نے کوئی اپنا عمل کرنا ہے جس میں ہمارا مفاد ہے، جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، اس میں ہمارا توکل نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بس ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں اور اس پر پھر فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پر ہمارا توکل نہیں ہوتا۔ ہاں، جہاں نیکی کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارا توکل بہت ہوتا ہے کہ دیکھیں گے اگر ہمت ہوئی، کوشش کریں گے، دیکھیں گے اگر ہو سکتا ہوا تو ہم کر لیں گے۔ وہاں پر ہماری جد و جہد نہیں ہوتی، ہماری کوشش نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کیا اور اس اختیار کی طرف توجہ نہ کی جو انہیں اور ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ بالکل یہی کام ہم انسان بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، اللہ ہم پر رحم فرمانا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين ويأتيهم العذاب قبلا۔ اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو جس طرح سے عذاب دے دیا، جس طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے۔ اللہ نے تو ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، ہر چیز کو بیان کر دیا، پھر وہ کون سی چیز ہے کہ تمہیں ایمان پر لانے پر، استقامت عطا کرنے پر روک رہی ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں کہ یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ بار بار یہ حجتیں بیان کرتے تھے۔ اللہ نے تو کہا کہ ایمان لے آؤ، واستغفروا، اور بخشش مانگو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن نہ تو ہم بخشش مانگتے ہیں اور نہ ہی ایمان میں مکمل طور پر داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے آپ کو ڈھانپنا مشکل لگتا ہے، باقی اپنے اللہ کی رضا میں بدلنا تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں،
اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا۔ جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ان باتوں کا انہوں نے مذاق بنا لیا۔ زہری نے بیان کیا کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق ایک رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام سننے کے لیے نکلے۔ اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے، لہٰذا یہ سب لوگ باہر بیٹھ کر آیات قرآن سننے لگے اور طلوع سحر تک سنتے رہے۔ یہ واقعہ 3 روز تک متواتر ہوا۔ اس کے بعد ایک دن اخنس بن شریق ابو سفیان کے گھر آئے اور ان سے پوچھا کہ اب تک جو کلام انہوں نے سنا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو کچھ سمجھ نہیں سکا کہ اس کلام سے مراد کیا ہے۔ یہ سن کر اخنس نے کہا، اسے تو یہ کلام بے مثل لگتا ہے۔ پھر یہ دونوں ابو جہل کے گھر گئے اور اس سے بھی یہی بات کہی، ابو جہل کو بھی یہی بات کہی۔ تو اس نے جواب دیا کہ جو اس نے سنا اس بارے میں تو بنی عبد مناف اور دوسرے اہل قریش کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر بنی ابن عبد مناف اس لیے اپنے امتیازی حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حجاج کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا سامان اٹھاتے ہیں اور سواریوں پر ان کا بار، ان کا وزن لاتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، ہم نہ اس کی بات سنیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس بن شریک اور ابو سفیان ابو جہل کے گھر سے چلے گئے۔ یعنی وہ مذاق اڑا رہے تھے، ہم بھی تو یہی سارا کچھ کرتے ہیں، ان میں کیا خاص بات ہے۔ ہاں اب یہ نبی کی بات کر رہے ہیں کہ نبی جو ہے ان کے بیچ میں آ گیا ہے تو ہم اس نبی کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو یہ مشرکین مکہ نبی کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج مسلمان بھی بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں سنتے کسی کی بات کو۔ آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کی باتوں کو وہ کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی اور اس نے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ جو عمل اس نے آگے بھیجے تھے وہ ان اعمال کو بھول گیا۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وقرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پہلے سے ہی بوجھ ڈال دیا ہے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا، اگر اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ لیتا ان کو تو یقیناً اس پر جلدی ان کو عذاب فوراً ہی دے دیتا۔ بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت، اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ ایک وقت ہم نے مقرر کر دیا جس وقت ہم نے وقت معین پر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دے دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم لوگوں کی بستیوں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے۔ ہم وہ ظالم لوگوں کو دیکھ کر اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اتنا کچھ دے رکھا ہے، اللہ ان کو نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے سے قبل ہم سب کو ہدایت عطا کر دے اور میرا رب ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔